أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ آل عمران کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. آیت نمبر 21 سے 25 تک. آیتوں کا ترجمہ یہ ہے. آیت نمبر 21 کا ترجمہ کہ بے شک جو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کے بھی قتل کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس سے پہلے گزشتہ کل وہ آیت ہم نے سنی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے اور کوئی معتبر نہیں. تو اس سے عیسائی مذہب اس دائرے سے نکل گیا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ اسلام نہیں ہے جو چاہیے. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دے کر یا اللہ کا ایک جزو اور حصہ قرار دے کر اسلام کے دائرے سے نکل گئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے اندر یہود بھی تو ہے ساتھ میں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہود بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہیں. وہ کیوں خارج ہیں؟ تو ان کی کچھ باتیں اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یہود کیوں دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کیوں مسلمان نہیں ہیں. اس کی وجہ قرآن نے مختلف مقامات پر یہود کے جرائم اور کرائم کو بیان کیا ہے، اور واقعتاً یہ بڑی خطرناک قوم تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور آپ کے 12 بیٹے اور ان سے جو نسل چلی وہ کہلاتی ہے بنو اسرائیل، اور انہی میں سے یہودی ہیں. ان کی ہدایت کے لیے سب سے زیادہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھیجے، لیکن سب سے زیادہ نالائق قوم جو بنی ہے وہ یہود ہے. اور آج کے زمانے میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس کے پیچھے اگر کوئی نکلتا ہے تو یہود ہوتے ہیں. ان کے جرم بھی بڑے بڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزیں بیان فرمائی. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، پہلا جرم اور گناہ ان کا یہ ہے کہ یہود اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اب ان کے پاس تورات کے بعد انجیل بھی آئی یہودیوں کے پاس. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد یہودیوں میں بگاڑ آیا واپس. ان کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ بھیجا. اب ان کی ذمہ داری تھی کہ انجیل پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے انجیل کا ٹوٹلی انکار کر دیا.
یہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار۔ اس کے بعد ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ اب ان کی ذمہ داری تھی کہ قرآن پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا۔ یہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار، یہ سب سے بڑا جرم ان کا۔ اس کے بعد ان کا ایک خاص کام رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ یہودیوں نے اللہ کے بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا، اور وہ بھی ناحق طور پر۔ ویسے کسی عام آدمی کو قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بغیر قصور کے، اور یہاں تو اللہ کے نبی اور ایک نہیں کئی نبیوں کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا۔ دن کے شروع میں 43 نبیوں، اور جب ان نبیوں کو شہید کیا گیا، جب یہ کام کر رہے تھے، جرم انجام دے رہے تھے، تو ان کی قوم میں سمجھانے والے کھڑے ہوئے۔ ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے نبیوں کو ذبح کرنا، قتل کرنا شروع کیا، تو 170 لوگ یعنی 170 لوگ سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو دن کے آخر میں انہوں نے وہ 170 کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس میں بیان کیا ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی عدل سے کام لو، ظلم مت کرو، اعمال میں عدل لاؤ، اپنی عادتوں میں اعتدال لاؤ، ان کو بھی وہ ذبح کر دیتے۔ اب یہ تو بہت بڑا جرم، نبیوں کا قتل اور نبیوں کے ماننے والوں کا قتل۔ اور یہی نہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری سازش کی اور پوری کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیا، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن ان کا آج بھی دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ سولی پر نہیں چڑھائے گئے، لیکن ان کا دعویٰ ہے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے مار دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل کر نہیں سکے۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ ہوا کیا تھا کہ اصل یہودیوں کے عقیدے اتنے خراب تھے، ان کا کچھ ماننا ایسا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں۔ اب نبی اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، اب لاڈلوں کی اولاد ہونے کے ناطے ہم کوئی بھی گناہ کریں کوئی پرابلم نہیں۔ لن تمسنا النار، ہمیں جہنم میں جانا نہیں پڑے گا، یہ ان کا ماننا تھا۔ یہ بات آگے آئے گی۔ اور جب آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے تم کو جہنم میں جانا نہیں ہے، تو آدمی کیا کچھ نہیں کرے گا، نہ کرنے کے کام کرے گا۔ اور پھر وہ آدمی جب جہنم میں جانا نہیں تو پھر کیوں روزہ رکھے گا، بھوکا بھی ایسا کیوں رہے گا، کیوں نماز میں نیند چھوڑ کر آئے گا۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد اور نبی اللہ کے پیارے، تو نبیوں کی بات اللہ کو ماننی ہی پڑے گی۔ جیسے کوئی پارلیمنٹ ہو اور بہومتی جو کہے وہی کرنا پڑے گا اللہ کو، اللہ بھی اس کا پابند ہو، ایسا ان کا دعویٰ تھا، اور آج بھی دعویٰ ہے۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، آج بھی ان کا دعویٰ ہے کہ جنت میں تو یہودی اور نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ جنت کا ٹھیکہ بھی انہوں نے لے رکھا۔ تو ان کو سدھارنے کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ بھیجے۔ تو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام برابر پیچھے لگے ہیں اور گناہوں سے روک رہے ہیں، تو ان کو بھی نیمتا دیتے ہیں، تو کوئی روکنے والا نہ بچے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی، حکومت کو اپنے فیور میں کیا، یہ پہلے سے ان کا دھندا ہے، کام ہے حکومت کو اپنے فیور میں کرنا، آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا پروانہ گورنمنٹ سے لے کر آئے اور پھر مارنے کے لیے پوری ایک جماعت گئی۔ تو ان کا جو سردار تھا، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، دھر پکڑ کرنے کے لیے ان کے مکان میں داخل ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سردار تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، اور اوریجنل جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ ہے اس لیے واپس آئیں گے قیامت سے پہلے میں۔ اب وہ جو بازو میں ساتھ میں یہودی تھے وہ سمجھے کہ یہ جو ہے عیسیٰ، تو اپنے ہی سردار کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اس لیے آج بھی دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے دوسرے نبیوں کو بھی شہید کیا، قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی کوشش کری، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی پوری کوشش کری۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے مدینہ میں، جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو رہی تھی، پاور میں ہے مسلمان، تو بھی آئے، کہا کہ آپ ہماری بستی میں آئیے اور ہمیں قرآن سنائیے، ہمارے دل بھی قرآن کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اب حضور تو چاہتے ہی یہی تھے کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی کہ حضور کو بٹھانا کہاں ہے، تشریف لاوے تھے، اور اوپر ایک آدمی کو مقرر کیا کہ ایک بڑی چٹان لے کر، کہ جیسے حضور بیٹھ جائے تو اوپر سے وہ چٹان گرا دے، تاکہ چٹان حضور پر گرے اور حضور کا معاملہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے۔ حضور گئے، آپ تشریف لے گئے، ان سے بات چیت شروع تھی، اور وہ جو آدمی جس کو کام سونپا گیا تو وہ حرکت میں آیا۔ اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ حضور جیسے ہی ہٹے وہ چٹان اوپر سے گرا ہی گئی، لیکن حضور اپنی جگہ سے ہٹ گئے، حضور بچ گئے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوششیں کی۔ تو نبیوں کو قتل کرنا یہ ان کا جرم رہا ہے، اور ایک دو واقعات ایسے نہیں ہیں، 43 نبی تو ایک ہی دن میں انہوں نے شہید کر دیے تھے، اور 170 نبیوں کو ماننے والوں تھے۔ اب جب اتنے بڑے جرم کرنے والے ہو اور اللہ کی کتابوں کا انکار ہو، نبیوں کا انکار ہو، وہ اسلام میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہے۔ اب فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنانا۔ ویسے خوشخبری ہوتی ہے اچھی چیزوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان سے تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرے، مزے لینا کہتے ہیں نا، بھائی کسی کو ٹھوکر وغیرہ لگے تو مزہ آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی لگے لے تو نمک چھڑکتے ہیں، سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور بس کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ کہ ان کو بڑا سخت عذاب اللہ رب العزت دیں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اچھے اعمال جو انہوں نے کیے تھے وہ بیکار ہو گئے۔ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہوں گے، عبادت گزار بھی آج بھی ہوتے ہیں وہ لوگ۔ یہودی جو ہے فلسطین میں ایک دیوار ہے، وہاں جا کر بہت روتے ہیں اور بہت دعائیں کرتے ہیں۔ دیوار گریا جس کو کہتے ہیں، رونے کی دیوار، وہاں جا کر بہت روتے، بہت عبادت کرتے، لیکن عقائد میں بالکل باتیں بیکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ خیر خیرات کی ہوگی، دعائیں بھی مانگی ہوگی، وہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا، آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کو اپنی میجورٹی پر اور اپنی طاقت پر گمن ہے، تو یاد رکھنا جس دن عذاب شروع ہوگا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ بزرگ، کسی کی طاقت نہیں۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے کچھ آیتوں میں یہود کا تذکرہ، ان کی بری عادتیں، خصلتیں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی یہی یہودی، کہ ان کو تورات دی گئی تھی، اور ایسی تورات تھی کہ اگر وہ اس کو 100% مانتے تو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ان صاحب کتاب کو یعنی کتاب والوں کو کسی معاملے میں جب کتاب کی طرف ہی بلایا جاتا ہے کہ بھائی کوئی معاملہ پیش آیا تو اس کا فیصلہ ہم کتاب سے ہی کریں کہ بھائی مسئلہ کیا کہتا ہے، چلو تورات میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت بھاگ جاتی ہے، روگردانی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں تمہاری ہی تورات سے فیصلہ کرنا ہے،
تو بھی وہ لوگ تیار ہوتے نہیں ہیں. وہم معرضون، اعراض کرتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں. اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول 2-3 طرح کا مفسرین نے نقل کیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت جو کہ بڑے خاندان سے تھے، باعزت لوگ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے زنا کاری کی. اب یہودی علماء جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، مالداروں سے دولت حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی مالدار اور باعزت آدمی گناہ کرتا تو اس کو ہلکی پھلکی سزا بتا دیتے کہ تم کو صرف اتنی سزا ہے، باقی کچھ تمہارے لیے ہے نہیں. اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر پوری سزا نافذ کرتے جو تورات میں بتائی گئی تھی. حالانکہ اللہ نے تو تورات میں ایسا نہیں اتارا ہے. تو یہ دو، ایک مرد اور عورت نے زنا کاری کی اور دونوں بڑے خاندان کے تھے. اب معاملہ آیا یہودی علماء کے پاس، تو کہا دیکھو تورات میں کیا ہے. تو ان کو تو معلوم تھا کہ ان کو تو رجم کر دینا ہے. رجم یعنی پتھر مار کر ان کا کام ختم کر دینا ہے. لیکن تھے دونوں مالدار، ان کو بچانا تھا. تو یہودی علماء نے کیا کہا کہ چلو نا وہ محمد جو ہے نا مدینہ میں، ان کے پاس جا کر فیصلہ کرتے کہ ان کے قرآن میں کیا ہے. تورات کا تو ان کو معلوم ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری تورات میں کیا ہے؟ تمہارے پاس بھی تو تورات ہے، آسمانی کتاب ہے. تم میں جو تورات جاننے والا ہو اس کو میرے پاس لے کر آؤ. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ الفدکی. عبداللہ بن سوریہ اس کا نام تھا. وہ تورات کا ماہر تھا. اس کو بلایا گیا تو ذرا دیکھ کر بتاؤ کہ بھائی زنا کاری کی سزا کیا ہے. تو اس نے پڑھنا شروع کیا زنا کاری کا چیپٹر کھول کر. لیکن سزا کے اندر جہاں رجم لکھا تھا اس کو اپنی انگلیوں سے یا ہتھیلی سے یوں چھپا دیا اور آگے پیچھے کا سب پڑھ کے بتا دیا اس کو. تو وہاں پر کون موجود تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی پہلے یہودی تھے اور وہ بھی عالم تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ہاتھ اٹھاؤ اس کا. دیکھو یہ بھی کانٹی مارتے ہیں ایسے، وہ وزن کرنے میں مارتے ہیں ایسے، اس نے بھی مارے، ہاتھ رکھ دیا جائے. حضرت عبداللہ بن سلام بولے وہ ہاتھ اٹھاؤ. اٹھایا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ ان کو رجم کرو. اب چونکہ فیصلہ کروانے آئے تھے تو حضور نے فیصلہ کیا کہ تمہاری کتاب سے ہی ثابت ہے، ان کو ختم کرو. تو دونوں کو مارنا پڑا، رجم کرنا پڑا. تو یہودی ایک دم آگ بگولا ہو گئے اور زیادہ دشمنی پر اتر آئے. تو اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو یہ کیسی قوم ہے کہ اپنی کتاب میں جو ہے اس کے ماتحت ہم فیصلہ کرنے کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں تو بھی تیار نہیں ہوتے. یہ ایسی قوم ہے یہودی. اس آیت کے ماتحت ایک اور واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان کیا ہے کہ یہودیوں کا کوئی مدرسہ یعنی ایسی پڑھنے کی جگہ ہوگی جہاں جمع ہوتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا دین کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دین کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں. تمہارا بھی دعویٰ ہے ملت ابراہیمی کا، میں بھی ابراہیم ملت کا دعویٰ کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تم بھی یہودی بن جاؤ. حضور سے کہہ رہے ہیں. اب ایک دم بالکل جھوٹی بات، سمجھنے کی بات ہے کہ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. عیسائی کن کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. اور ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں نبیوں سے پہلے آ گئے تھے، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے؟ وہ تو پہلے چلے گئے. اور یہ یہودیت اور عیسائیت تو بعد کی پیداوار ہے. اور قرآن نے اس کو نقل کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی. تو یہ حضور سے کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تم بھی یہودی بنے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم اپنی کتاب میں دیکھو کہ ابراہیم کون تھے. تورات میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی یا نہ نصرانی ہے، وہ تو دین حنیف کے پیروکار تھے. تو ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے.
تیسری ایک بات اس آیت کے ضمن میں بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت کی بہت ساری نشانیاں تورات کے اندر بیان کی گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ اپنی کتاب لے کر آؤ اور تم خود میرے بارے میں جو نشانیاں ہیں اس کو پڑھو اور پھر مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہارے بارے میں ہماری تورات میں کچھ بھی نہیں. ایسی جھوٹی بات انہوں نے واپس. تو یہ تین ممکن ہے ایک ہی آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں، یعنی چند بناؤ ایسے بن گئے، اس کے ضمن میں ایک ہی آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ تین باتیں اس آیت کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسی قوم ہے کہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں اور خود کی کتاب کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو بھی تیار ہوتے نہیں ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ذالک، یہ اس لیے ہیں بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ انہوں نے یوں کہا اور ان کا ماننا یہ ہے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں مگر چند دنوں کے لیے. یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں جہنم میں جانا ہی نہیں، کیونکہ ہم تو نبیوں کے اولاد ہیں، لادلے لوگوں کے اولاد ہیں. اور اگر مان لو جانا بھی پڑا تو تھوڑے دن، 2-4 دن بس، وہ بھی اس لیے تاکہ دوسری قوموں کو برا نہ لگے کہ اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ خالی خالی دوزخ میں ہم کو ڈالیں گے لیکن وہاں بھی آگ سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا، یہ ان کا ایسا نہ. قرآن نے اس کو پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں بھی نقل کیا، سورہ آل عمران میں بھی. آج بھی ان کا ماننا یہ ہے، اس لیے وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنت کے اصل حقدار ہم ہیں، اور جو قوم نبیوں کو قتل کر سکتی ہے وہ معصوم بچوں کو کرے گی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، جن کے باپ داداؤں نے، وہ آج معصوموں کو قتل کر رہے ہیں. تو اتنی خطرناک یہ قوم ہے. تو ان کا عقیدہ ہے. اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ یہ لکھا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں، چاہے جتنے بھی گناہ کریں، لیکن جب ہم کو جہنم کے پاس کھڑا کیا جائے گا اس وقت ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم نے گناہ کیے تھے. بس جیسے ہی ہم اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم کو نجات دے دے اور باقی قوموں کو جہنم میں ڈال دے گا. اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ ہوشیاری صرف تمہارے پاس ہے. اگر اقرار کرنے سے کوئی آدمی بچ جاتا جہنم کے پاس تو پھر ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو روزانہ اقرار کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اب یہ کیسی تھیوری پیش کر رہے ہیں جن کو کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا. کہ آپ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہاں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اتنا مان لیا تو اللہ تم کو چھوڑ دیں گے. تو باقی والے کیوں نہیں مانیں گے؟ باقی والے جانتے بوجھتے جہنم میں جانا پسند کریں گے لیکن مانیں گے نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب واہیات باتیں یہودی علماء نے اپنی عوام کو بتا رکھی اور اس کے بدلے میں وہ ان سے مال دولت اور دنیا سمیٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ بنی بنائی باتیں جو دین کے نام سے انہوں نے جو باتیں بنا رکھی ہے، ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس لیے ایسی واہیات چیزیں اور ایسے خطرناک اعمال کر گزرتے ہیں. اس کے بعد 2 آیتیں ہیں فضیلت والی آیتیں ہیں. اصل میں یہ دعائیہ آیتیں ہیں، بڑی فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے. جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد تو معارف القرآن میں تو اس کو حدیث قدسی قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ آل عمران کی 3 آیتیں، اس میں سے ایک کل بتائی تھی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت اور یہ 2 آیتیں جو اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ 2 آیت اتنا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے، جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اور آج جو روایت پڑھی اس میں یہ بھی ہے کہ دن میں 70 مرتبہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. ایک دن میں 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ.
پھر جو کل بات بتائی تھی وہ بھی ہے اس روایت میں کہ اس کی 70 یعنی 70 ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ ایک اور بات آگے لکھی ہے کہ اس سے حسد کرنے والے اور اس سے دشمنی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، پڑھنے والے کی، اور حاسدین پر اور دشمنوں پر اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت! فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی سورت، آیت الکرسی، شہید اللہ والی آیت اور یہ 2 آیت اتنا پڑھنا ہے، تو اتنی ساری فضیلتیں حاصل ہوگی۔ یہ دعائی کلمات ہیں، دعا ہے، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس میں اعظم ہے، اللہ رب العزت کا اسم اعظم، اور اسم اعظم کے بعد جو مانگا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، وہ دعا قبول ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام۔ اب ان 2 آیتوں کے اترنے کا، نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہوا، سبب نزول کیا ہوا، کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے مکہ میں دبایا، پریشان کیا، ختم کرنا چاہا، کئی سالوں کی کوشش ہوئی لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئی، 13 سالوں تک لگاتار کوشش ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ چلے گئے، تو ابھی یہاں سے رہ کر بھی مشرکین نے وہاں کوشش کی۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی اسی ارادے سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، وہاں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو نقصان ہوا، آگے پیچھے ہوئے، لیکن نتیجہ تو یہی نکلا کہ مسلمان فتح حاصل ہوئی، کامیاب ہوئے۔ تو اتنی ساری کوششوں کے باوجود مسلمان ہارتے نہیں تھے، اس لیے ایک بوکھلاہٹ تھی مشرکین مکہ کے اندر بھی اور یہودیوں کے اندر بھی۔ اس لیے پھر ان سب نے مل کر، یہودی آئے مکہ، کعب بن اشرف، بڑے بڑے سردار، اور کہا کہ سب ساتھ میں مل کر اندر باہر سے حملہ کر کے مسلمانوں کا کام ختم کر۔ اس کے نتیجے میں ہوا غزوہ احزاب، جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ خندق۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی، چونکہ چاروں طرف سے دشمن آنے والے تھے، اب مدینہ کی بناوٹ، مدینہ سٹی اس طریقے سے تھی کہ 3 طرف کے مکانات تو ساتھ میں تھے، یعنی ایسا جیسے دیوار کا کام دے رہے تھے، ادھر سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ کم تھا۔ ایک طرف ایسا تھا مشرق کی جانب کہ وہاں راستہ تھا اور دشمن آرام سے آ سکتا تھا، لمبی جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرما کر خندق کھودنے کا حکم جاری کیا، اور یہ بڑا کٹھن اور مشکل کام تھا، تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام کرنا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آج کی مشینری لگا دی جاتی تب بھی اتنے کم وقت میں اتنی بڑی خندق نہیں کھودی جا سکتی تھی، چاہے بلڈوزر لگاتے کچھ بھی، لیکن اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا بڑا کام مشکل ہے۔ اب خندق کھودی جا رہی تھی، 10 صحابہ کرام کو ایریے اور علاقے دے دیے گئے تھے کہ آپ کو اتنا کھودنا ہے، 40 ہاتھ کھودنا تھا 10 صحابہ کرام کو۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک جگہ کھود رہی تھی، کھودتے کھودتے ایک بڑی چٹان بیچ میں آ گئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، بہت کدال اور پھاوڑے اوپر مارے، لیکن وہ ٹوٹی نہیں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ یہ معاملہ ہے۔ حضور فوراً تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کدال مارا تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے اندر سے ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب مارا روشنی ظاہر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا رومی سلطنت، وہاں کے مکانات، وہاں کے محل، بلڈنگیں سب دکھائی گئی۔ دوسری مرتبہ کدال ماری، پھر روشنی ہوئی تو پھر ایرانی سلطنت آپ کو دکھائی گئی، وہاں کے محلات، بلڈنگیں اور سب دکھایا گیا۔ تیسری کدال ماری تو یمن، صنعاء، یمن کی راجدھانی صنعاء وہ دکھائی گئی، وہاں کے محلات اور سب دکھایا گیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ جتنا دکھایا گیا یہ امت سب فتح کرے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی۔ اب یہ خندق کھودنے میں بہت کم وقت میں اتنا بڑا کام کرنا تھا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پیشاب پاخانہ روک کر بھی کام کر رہے تھے، کیونکہ اس کے لیے بھی اگر وقت نکالتے تو یہاں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، کیونکہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا تھا۔ تو وہاں جو مسلمانوں کی صورت میں، شکلوں میں منافق کھڑے تھے خندق کے پاس، جو دیکھ رہے تھے کہ برابر لگے ہیں، پیشاب پانی کے لیے بھی نہیں جا رہے ہیں اور کھانے کے بھی پھانپے ہیں کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں،
تو جب حضور نے خوشخبری سنائی تو ان کو مزہ آیا، مذاق اڑانے لگے کہ کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو کھندق کھود رہے ہیں، اور ان کے خواب دیکھو، سپنے دیکھ رہے ہیں کہ ایران فتح کر لیں گے، رومی سلطنت فتح ہو جائے گی، یمن کو فتح کر لیں گے۔ اب یہ کوئی بات ہوئی، ان کو ایسی ہنسی آئی تو تانا دینے لگے اور مزہ اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ منافقوں تم بھی جان لو اور یہودیوں تم بھی جان لو اور پوری دنیا جان لے کہ کسی کو سلطنت پر لانا اور کسی کو سلطنت سے اتارنا، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کام کرتی ہے۔ اس میں بادشاہوں کا اور انسانوں کا کوئی کردار نہیں ہے اور کوئی کمال نہیں، چاہے کتنی بھی صلاحیت ہو، کتنی بڑی جماعت ساتھ میں ہو ساتھ دینے کے لیے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی سلطنت پر قابض نہیں ہو سکتا۔ اور چاہے کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، لیکن اگر اللہ چھیننا چاہے تو کوئی بچا سکتا۔ مصر کا فرعون اس کی مثال ہے، شداد اور قارون یہ وقت کے سب سردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان سے چھیننے کا ارادہ فرمایا تو کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ تو ان دو آیتوں کے اندر یہ باتیں اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت بیان کی گئی ہیں، جس کو انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے۔ تو وہ جو پڑھنے کا وظیفہ بتایا اس کی پابندی کرے، بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔